بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ نہیں ہوا یار، میں نے سحر کو پیچھے سے ڈرا دیا تو یہ ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ ارے سحر، تم بھی نا اتنی ڈرپوک ہو کے حد نہیں۔ اچھا آؤ میں تمہیں کمرے میں چھوڑ آتا ہوں۔ یار تمہاری تو حالت ہی غیر ہو گئی ہے۔ وہ اسے کندھے سے تھامے اسے زبردستی اپنے ساتھ نیچے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ زاور وہیں کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سحروش اور راحیل میں ایسا رشتہ کب سے بن گیا کہ وہ اسے ڈرا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اس کے مطابق تو سحر اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی بلکہ ہمیشہ اس سے دور بھاگتی تھی، تو اب وہ اس سے ڈرا رہا تھا اور مذاق بھی کر رہا ہے۔ اس نے کافی گہرائی سے اس بات کو سوچا تھا، پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ سحر یار، تم اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں ہو گئی؟ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی نارمل سی بات پر اتنی زیادہ اوور ری ایکشن، تم تو بہت ہی ڈرپوک ہو۔ تم نے تو مجھے بھی ڈرا دیا یار، مجھے لگا تم سب گھر والوں کے بیچ اعلان کر دو گی۔ شکر ہے میں پہلے تم تک پہنچ گیا۔ ذرا سی بات ہے اور بہتر ہے کہ یہ ذرا سی بات ہم دونوں کے بیچ میں رہے۔ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ ویسے بھی 1.5 ہفتے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے اور ہسبینڈ وائف تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا راز رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم میرا یہ راز کسی سے شیئر نہیں کرو گی۔ آخر تم میرا لباس بننے جا رہی ہو، میری عزت رکھنا تم پر فرض ہے۔ اور فکر مت کرو، مجھے عادت نہیں ہے، بس میں کبھی کبھی ٹرائی کرتا ہوں ایڈونچر کے لیے، اور دیکھو مجھے نشہ بھی نہیں ہوا، نشہ بھی نہیں چڑھا، اور شادی کے بعد میں چھوڑ دوں گا یہ سب۔ میں تو بس اپنے دوستوں کے کہنے پر کبھی کبھار ٹرائی کر لیتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور گھر پر تو ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اسے اس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔ نہیں راحیل، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت بری عادت ہے، اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، آپ پلیز یہ چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے۔ آپ سنبھل جائیں، یہ عادت کبھی نہیں چھوٹتی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے کمرے میں جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ اسے سچ میں خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ میز پر سفید پاؤڈر رکھے اس پر چہرہ رکھے اسے اپنے ناک سے کھینچ رہا تھا۔ اس کے انداز نے ہی اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا سحر، میں وعدہ کر رہا ہوں نا، میں آئندہ کبھی نہیں لوں گا، میں خود جسٹ ٹرائی کر رہا تھا، میں نے بس 1-2 دفعہ ہی لیا ہے، دوستوں کے بیچ تھوڑا سا شو آف کرنے کے لیے کرتا ہوں، ورنہ مجھے عادت نہیں ہے۔ نہیں تو یہیں سے اندازہ لگا لو، اگر مجھے عادت ہوتی تو کیا زاور کو پتہ نہیں چلتا؟ وہ تو دن رات مجرموں کے بیچ اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پہچان لیتا ہے۔ خیر بھول جاؤ ان سب باتوں کو، تم جاؤ آرام کرو، بہت وقت ہو گیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ بات پتہ چلے۔ وہ پیار سے اس سے کہتا اسے چھوڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ اچانک کمرے میں آ کر آج سحر نے واقعی میں اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ جس طرح وہ کمرے میں سے بھاگ گئی تھی، اسے یہی لگا وہ پورے گھر میں یہ بات نشر کر دے گی، لیکن شکر ہے کہ وہ اس سے پہلے اس تک پہنچ گیا، ورنہ اور کسی کو نہ صحیح لیکن زاور کو اب تک یہ بات پتہ چل چکی ہوتی۔ اور اپنے آپ کو، اپنے کام کو لے کر کتنا سینسیئر تھا وہ اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ اسے یقین تھا زاور یہ بات جان کر اسے ایک لمحے میں جیل کی 4 دیواروں کے پیچھے پھینک آئے گا، یہ سوچے بنا کہ وہ اس کے سگے چچا کا بیٹا ہے۔ نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی جا رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، بیچ میں جالی کا ایک پردہ تھا۔ چند گواہان کی موجودگی میں یہ رسم مکمل ہو چکی تھی، سب لوگ کھانا کھانے جا چکے تھے۔ اب اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا جو اپنے بیٹے کو سنبھال رہا تھا، جالی کے پردے میں دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ وہ صرف اسے پیچھے سے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے نام سے اس شخص کا نام ہمیشہ کے لیے جڑ گیا تھا۔ تائی امی اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ آنے والے چند مہمانوں سے بات چیت کرنے میں مصروف تھیں، لیکن انہوں نے ان چند لوگوں کے بیچ اس بات کو محبت کی شادی کا رنگ دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کنزش نے خود اپنے لیے ایک شادی شدہ آدمی کو پسند کیا ہے جو ایک بچے کا باپ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی سب میں نشر کر دی تھی کہ ابھی تک داور نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی، وہ کسی پر سوتن پڑنے جا رہی ہے۔ یہ بات سب کو حیران کر گئی تھی، لیکن اس سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آخر فاروق صاحب اپنی بھتیجی کی شادی ایسے آدمی کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں۔
لیکن تائی امی نے اس بات کو بھی یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جیسی بیٹی کی مرضی وہ بس وہی کر رہے ہیں جو کنزش نے کہا ہے، وہ کنزش کی کسی خواہش کو ٹال نہیں سکتے۔ تائی امی نے بہت ہوشیاری سے یہ ساری باتیں پھیلائی تھیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ فاروق صاحب کے پاس آ کر رکے تو انہیں بتا ہی دیا کہ انہیں کیا باتیں پتہ چلی ہیں۔ وہ ان سب کی باتوں پر کچھ بول نہیں پائی، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیگم سے بس اتنا کہا تھا کہ وہ مزید یہاں رک کر اس محفل کا ماحول خراب نہ کریں، اور ان کے سخت اور سرد انداز سے اپنی ساڑی سنبھالتی وہاں سے چلی گئیں۔ انہیں بھی کون سا کوئی شوق تھا وہاں رکنے کا۔ السلام علیکم ڈیڈ، آپ آ گئے، آئی مس یو سو مچ۔ زمان صاحب آج پورے 1 ماہ کے بعد اٹلی سے لوٹ کر آئے تھے۔ وہ کسی بزنس ورک کے سلسلے میں کچھ ٹائم سے اٹلی میں تھے۔ آج ان کی واپسی ہوئی تھی اور سب ہی ان کی واپسی پر بے حد خوش تھے۔ وعلیکم السلام میری جان۔ ہاں بیٹا، آنا تو مجھے تھا ہی، اپنے بچوں کے بنا سکون کہاں ملتا ہے مجھے۔ زاور اور زویا کو اپنے ساتھ لگائے اندر آئے تھے، جبکہ ان کی محبت کا یہ پیار بھرا منظر دیکھ کر سہروش مسکرا دی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد لان میں اچھا خاصا ماحول بن گیا تھا۔ وہ سب لوگ وہیں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اب میں زاور کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بس بہت ہو گیا، اب اور لیٹ نہیں کریں گے۔ 28 سال کا ہونے والا ہے، اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ کیا کہتے ہو عدنان؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ راحیل کے ساتھ ساتھ اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں، بہت ہو گیا، مزید اسے چھوٹ دینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ وہ عدنان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو عدنان صاحب ان کی بات سے مکمل اتفاق کرنے لگے۔ جی بھائی صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھیں، ہم تو ویسے بھی آپ کی طرف سے جواب کے منتظر ہیں، آپ جب بھی کہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ عدنان صاحب انہیں دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ ڈیڈ پلیز تھوڑی دیر رک جائیے، تقریباً 6 مہینے رک جائیں، میں ذرا اپنا کام سمجھ لوں۔ آپ جانتے ہیں نا، میں 2 سال کے بعد یہاں آیا ہوں، مجھے ابھی کراچی کی کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے تھوڑا وقت دینا تاکہ میں اپنے کام کو ٹھیک سے ہینڈل کر سکوں، اور پھر میں شادی بھی کر لوں گا۔ میں ابھی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اور زوبی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کی تو شاپنگز ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے ہنستے ہوئے زباریہ کو چھیڑا تھا، جس پہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تایا ابو، میں تو کہتی ہوں آپ انہیں میرے حوالے کر دیں، میں خود ان جناب کو سیٹ کر دوں گی۔ زباریہ تایا ابو کے پاس بیٹھی ان سے کہنے لگی تھی۔ زباریہ شادی بیاہ کے معاملے میں اس طرح زبان نہیں چلاتے، امی جان نے ذرا سخت لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ کم آن امی جان، یہ میری شادی کی بات ہو رہی ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں غیروں کی طرح منہ بند کر کے بیٹھ جاؤں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مجھے میری شادی کی ہر چیز اپنی پسند کے مطابق چاہیے، اور ہاں، میں بھائی کی شادی کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میں اپنی ویڈنگ بہت اسپیشل رکھنا چاہتی ہوں، پھر سہروش اور بھائی کی شادی کے ٹائم پر تو میں اسپیشل نہیں رہوں گی۔ میں اپنی شادی کا دن کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ ان کی شادی کے 1 ہفتے بعد ہماری شادی کروا دیں۔ زباریہ نے تایا ابو کو دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، جس پر زباریہ پھر باپ کو دیکھنے لگی۔ زباریہ یار، تم ذرا خاموش رہو، مجھے ڈیڈ کو منانے دو، میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں 6 مہینے کی چھٹی دے رہا ہوں۔ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ شادی کی وجہ سے میرا کام ڈسٹرب ہو، اور ابھی مجھے وقت چاہیے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، بیٹا جی تمہیں اور کتنا وقت چاہیے؟ داور کی شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اور اب ماشاءاللہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اور تم زمان صاحب کو اچانک بولنے پر اس کے چہرے کے سارے رنگ فاق ہو گئے تھے، جبکہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر انہوں نے بھی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگے کریں، وہ کہہ کر تیزی سے ان کے قریب سے اٹھ کر اندر چلا گیا، جبکہ زمان صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ انہیں زاور کے سامنے داور کا نام ہرگز نہیں لینا چاہیے تھا۔ سب مہمان رخصت ہو چکے تھے،
اس کے ساتھ آئے گواہان بھی جا چکے تھے، جبکہ کھانے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے روک لیا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں۔ داور نے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا، بڑی مشکل سے وہ صرف اسے کنزش کا ضروری سامان لے جانے کے لیے منا پائے تھے۔ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں بالکل اکیلے تھے، چند ایک نوکروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو دروازے پر ان کے ساتھ ان کی بیٹی کو رخصت کر رہا تھا۔ بیٹا تم مناسب سمجھو تو میری گاڑی میں اسے لے جاؤ، کیونکہ اس کے لیے کافی مشکل ہوگا، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا تھا، لیکن داور نے نہ میں سر ہلایا۔ سر، یہ چند مشکلات میری اور میری بیوی کی زندگی کا حصہ رہیں گی، اور آپ کو پتہ ہے مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے آپ دوبارہ ایسا نہیں کہیں گے۔ آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ان کے ہاتھ جوڑنے پر وہ ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولا تھا، مجھے تم پر یقین ہے بیٹا، اور تمہاری خودداری پر مجھے تم پر فخر ہوتا ہے۔ تم سب سمجھتے ہو، سب سنبھال لوگے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے امان میں دیا۔ جاؤ بیٹا، اپنا گھر سنبھالو۔ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگے تو وہ آہستہ سے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اس نے بہت عام سا سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، جبکہ بالکل ایسے ہی لباس میں اس کا ننھا سا شہزادہ بھی تھا، جبکہ وہ سادگی کے باوجود بھی اچھا خاصا بھاری شرارہ پہنے ہوئے تھی، جس میں باہر تک آنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ نہ جانے گاڑی کہاں کھڑی تھی۔ یہ اس پر جائیں گے ہم؟ کیا آپ گاڑی لے کر نہیں آئے؟ وہ جو کب سے خاموش اس کے پیچھے چل رہی تھی، اسے بائک کی طرف بڑھتا دیکھ پریشانی سے کہنے لگی، جو اسے دلہن بنا کر بائک پر اپنے ساتھ لے کر جانے والا تھا، اپنے ذاتی کاموں کے لیے میں سرکاری چیزیں استعمال نہیں کرتا۔ وہ تابان کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس نے فوراً ہی اس ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ لیکن ہم اس پر کیسے جائیں گے؟ ہم تایا ابو کی گاڑی پر چلتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ کچھ شرم اور کچھ اندھیرے کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں کسی کا احسان نہیں لیتا۔ وہ بائک نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے سوار ہو چکا تھا۔ تاوان کو مجھے دے دو۔ اسے مشکل سے بائک پر سوار ہوتے دیکھ اس نے کہا تھا، نہیں میں سنبھال لوں گی۔ آپ بائک چلاتے ہوئے اسے کیسے پکڑیں گے؟ وہ پریشانی سے بولی، مجھے عادت ہے۔ اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا، تو پھر عادت بدل لیں، کیونکہ تاہو تو اپنی مما کے پاس رہے گا۔ آپ یہ چیزیں اپنی جیب میں ڈال لیں پلیز، یہ نہ ہو کہ تاہو کو چبھ جائیں۔ وہ اپنی انگوٹھیاں اور بریسلیٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اس کا یہ حکم اسے تھوڑا عجیب تو لگا، لیکن وہ کیا کرتا، بیویوں کے ایسے چونچلے تو اس سے اٹھانے ہی تھے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں اس کمرے میں آ سکتا ہوں؟ بابا کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اجازت مانگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مسکرایا اور اپنے چہرے کو نارمل کرتے ہوئے انہیں اندر آنے کی اجازت دے چکا تھا۔ بابا آپ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ جب چاہیں اس کمرے میں آ سکتے ہیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں آ تو سکتا ہوں، لیکن ناراض بیٹے کے کمرے میں آنے سے پہلے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب بیٹا جوان ہو گیا ہے، کہیں غصے میں مجھے ہی ڈانٹ ہی نہ دے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی ہنس دیا، ابھی تک اتنا بڑا بھی نہیں ہوا ڈیڈ۔ خیر آپ یہاں آئے، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا آپ کے پاس، اور آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، تمہارے انداز نے اور تمہاری آنکھوں میں چھپے غصے نے، تمہیں پتہ ہے تم اپنا آپ مجھ سے چھپا نہیں سکتے۔ زاور، میں نے داور کا نام لیا اس لیے تم وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئے اور پھر مجھ سے خفا بھی ہو گئے، لیکن میں جانتا ہوں تم اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرو گے۔ تمہیں میرا داور کا نام لینا برا لگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے تو اس نے مسکرا کر نام میں سر ہلایا۔ مجھے اس کا نام برا نہیں لگتا ڈیڈ، مجھے وہ شخص برا لگتا ہے، اور میں جانتا ہوں اب بھی آپ اس کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن مجھے اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے اس انسان سے نفرت ہے جو میرے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا، جو میرے باپ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، جو میرے باپ سے نفرت کرتا ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ ہار کیوں نہیں مانتے ڈیڈ؟ اس کی نفرت کے سامنے آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کا پیچھا؟ آخر کب تک اس کی منتیں کریں گے؟ کب تک اس کے سامنے ذلیل ہوتے رہیں گے؟ کب تک جھکتے رہیں گے اس کے سامنے؟ وہ جذباتی ہونے لگا۔ کیسے ہار جاؤں زاور؟ داور اولاد ہے میری، میرا پہلا بچہ ہے، تمہاری طرح وہ بھی میرے لیے بہت خاص ہے۔
وہ میری طرح نہیں ہے ڈیڈ، وہ مجھ سے زیادہ آپ کے لیے عزیز ہے، تبھی تو میری محبت آپ کو نظر نہیں آتی۔ کیا میں اور زویا آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ وہ انہیں دیکھتا جذباتی ہونے لگا تھا، لیکن اب زمان صاحب اسے کیا بتاتے کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، کوئی زیادہ یا کم نہیں ہوتی، لیکن یہ بات وہ اسے نہیں سمجھا سکتے تھے۔ نہیں، اور تم دونوں میرے لیے کافی نہیں ہو، میں بہت لالچی انسان ہوں، مجھے میرے تینوں بچے چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کرب سے بولے تو وہ لاجواب ہو گیا۔ شاید وہ جذبات میں غلط بول گیا تھا، وہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت نہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ داور سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سے ان سے دور تھا، ان سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ تم وہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے لائٹس آن کرتا اسے دیکھنے لگا، جو اب تک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ یہ تو اسے گھر میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اسے وہاں ویلکم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ویرانی ہوگی یہاں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس گھر میں بالکل اکیلے رہتا ہے، لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ آخر وہ دلہن بن کر یہاں آئی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے دایا ابو نے بتا دیا تھا کہ اس کے آگے کی زندگی آسان نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اس نے اسے پکارا، آ جاؤ اندر، تمہیں گھر دکھا دیتا ہوں۔ یہ ادھر ایکسٹرا بیڈ روم ہے اور وہ ساتھ میں گیسٹ روم، اور اس کے علاوہ ادھر کچن اور اسٹور۔ میرا بیڈ روم اوپر ہے، باقی تم دیکھ لو۔ اس کے اندر آ جانے پر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا جس کو بہت ہی اناڑی طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اسے گیسٹ روم اور ایکسٹرا بیڈ روم دونوں کمرے کی سیٹنگز پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ ایکسٹرا بیڈ روم کا ایک دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا تھا، جو یقیناً اس کے حساب سے گیسٹ روم ہونا چاہیے تھا۔ خیر، اب وہ اس گھر میں مہمان بن کر تو آئی نہیں تھی، تو اسے اپنے حساب سے سیٹنگ کر ہی لینی تھی، کیونکہ یہ چھوٹا سا گھر اس کا اپنا گھر تھا، جو اس کے شوہر کی خودداری اور محنت کی کمائی کا تھا۔ اس نے تو اس کا چپا چپا اپنے ہاتھ سے سجانا تھا۔ اس کی سوچ بالکل عام لڑکیوں جیسی ہی تھی، جو ایک عام سے انسان سے شادی کر کے ایک عام سے گھر سے آتی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سسرالی رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دایا ابو نے اتنا بھی بتایا تھا کہ وہ بالکل اکیلا تنہا رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے بیٹے کے۔ ارے آپ اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ میرا سامان تو ساتھ لے کر جائیں، میں اتنا بھاری سامان اوپر کیسے لے کر آؤں گی؟ وہ جو آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف جا رہا تھا، اس کے حکم پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ تائی امی کل اتفاق سے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اور ان کا اس کے کمرے میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ انہوں نے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے، اور شادی کی وجہ صرف اس کا بیٹا ہے، تو اس کے نخرے بالکل نہیں اٹھائے گا، اور نہ ہی اپنے دل میں اس کی شادی کے لیے کوئی چونچلے رکھتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اس کے بیٹے کی پرورش ہے، اور اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اسے شہزادی بنا کر رکھے گا، تو یہ اس کی سوچ اپنے دماغ سے نکال دے۔ وہ تو نکاح سے پہلے ہی ان تمام سوچوں اور کو اپنے دماغ سے نکال چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی بہتر نارمل سی ہوگی۔ اس کا شوہر جو روز تھکا ہارا گھر واپس آئے گا، اس کی اور اس کے بچے کی خدمتیں کرنا اس کا کام ہوگا۔ لیکن جو بھی تھا، اسے یقین تھا وہ بے شک کامیاب لڑکیوں کی طرح زندگی نہ گزار سکے، لیکن ایک اچھی بہن اور ایک اچھی بیٹی کی طرح ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں بنے گی۔ اس لیے آج وہ اپنی پرانی زندگی بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ آج سے اس نے ایک نیا سفر شروع کیا تھا۔ داور بنا کچھ بولے واپس نیچے آیا اور اس کا سوٹ کیس اٹھا کر اوپر کی طرف چلا گیا۔ ارے تاہو جانو، آپ جاگ گئے؟ اچھا ہوا جو آپ جاگ گئے۔ تاہو کی ماما کو تاہو بیبی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اسے اٹھائے آہستہ آہستہ اپنا شرارہ سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا وجود اسے مایوس کر گیا تھا، کیونکہ وہ ذرا سی آنکھیں کھولتا دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپاتا سو چکا تھا۔ تاہو جانو، یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا، ایسے کوئی کرتا ہے اپنی موم کے ساتھ؟ یہ تو بالکل آپ نے گندے بیبی والا کام کیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ آپ نے آج بہت کام کیا ہے، تھک گئے ہوں گے سارے راستے، بائک تو آپ نے اپنے سر پر اٹھا کر لائے ہیں۔ اتنا تو حق بنتا ہے میرے بچے کا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی داور کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی یہ باتیں بائک پر بھی ہلکی ہلکی آواز میں جاری تھیں۔ ویسے تو وہ بائک پر بھی سوتے ہوئے ہی آیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی مما کی باتیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ داور یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ باتونی ہے۔ اس نے سامان لا کر کمرے میں رکھ دیا، جبکہ وہ کمرے کا جائزہ
لیتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو اسے الماری میں سر دیے ہوئے پایا۔ شاید وہ اپنا سامان الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ بھی اپنا آرام دہ ڈریس نکالتی، فریش ہونے کی نیت سے شاید اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی میں چینج کر لوں؟ اس کے باہر آتے ہی اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں کو سکھا رہا تھا جب اس کی آواز آئی، تم مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ اگر تم چینج کرنا چاہتی ہو تو کر لو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا اجازت مانگنا اسے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ نہیں، وہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں آپ کو برا نہ لگے۔ اس نے جلدی سے کہا تھا۔ مجھے برا کیوں لگے گا؟ اوہ اچھا، ہاں تم چینج کر لو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ پہلے تو وہ اس کے انداز پر حیران ہوا تھا، وہ اس سے اجازت کیوں مانگ رہی ہے، لیکن اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ وہ اس کی دلہن تھی، آخر وہ اپنا دلہنی روپ بدل رہی تھی تو یقیناً اس کے لیے وہ اس کی اجازت کی طلبگار تھی۔ اس کے لیے یہ شادی کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے بالکل ایک نارمل شادی تھی۔ اس کے واش روم کی طرف جاتے ہی وہ بیڈ پر آ گیا تھا جہاں وہ تابان کا لباس چینج کر چکی تھی، اور اس وقت وہ ایک آرام دہ لباس میں مزے سے بازو اور ٹانگیں کھولے ہوئے نیند پوری کر رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چومنے لگا۔ یار تو ویسے بھی بہت تھک گیا ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تم بائک سر پر اٹھا کر لایا ہے۔ تاہو کی مما صحیح کہتی ہیں۔ مسکراتے ہوئے تکیے پر سر رکھ چکا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی صرف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے بیٹے کو اہمیت دے رہی تھی یا اس میں انٹرسٹ لے رہی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کا انداز اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اگر وہ ایسے ہی اس کے بیٹے کی کیئر کرتی ہے تو یقیناً اس کا یہ فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوگا۔ آپ سو رہے ہیں کیا؟ وہ واپس آئی تو اسے آنکھوں پر بازو رکھے دیکھا۔ اس کے پکارنے پر اس نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سفید رنگ کے سادہ سی لباس میں بھیگے بالوں کے ساتھ اس سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہاں مجھے صبح جلدی آفس جانا ہے، ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے جلدی آفس پہنچنا ہوگا۔ تم بھی آرام کرو، 1-1.5 ہفتے میں ایک ولیمہ پارٹی کروں گا جس میں میرے کچھ جاننے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک میں اپنا کام ختم کر لوں گا اور اپنے آگے کے رشتے کے بارے میں ہم اس کے بعد ہی سوچیں گے۔ تب تک تم بھی اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی اور ہمارے رشتے کو بھی سمجھ جاؤ گی۔ وہ نارمل سے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد وہ کچھ پرسکون سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنے اور اس کے رشتے کے سمجھنے کے لیے وقت دے رہا تھا، اور یہ اس کے لیے کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ اس کا ڈر کم ہونے لگا تھا، جو کب سے یہ سوچ رہی تھی کہ روم میں وہ اس کے پاس آئے گا۔ اس آدمی کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی سوائے اس کے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ تایا ابو نے بتایا تھا کہ وہ اسے ساری بات مکمل بتا چکے ہیں اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اسے اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ کل کو اسے عاصم کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو اس کی زندگی پر کچھ برا اثر پڑے گا۔ وہ ہر بات سے باخبر تھا تو اسے ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ شادی کے حوالے سے اکثر لڑکیوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، کچھ جذبات اس کے بھی تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں سب کچھ نارمل نہیں ہوگا۔ اسے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی۔ اس کا شوہر اس کی خواہش نہیں رکھتا تھا، یہ سوچ ہی اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، لیکن اس شخص نے اس کی توہین نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کی ناقدری کی تھی۔ اس نے بس یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اس رشتے کو وقت دینا چاہتا ہے۔ ہاں لیکن اس چیز میں اس نے ایک بہانہ رکھ دیا تھا کہ وہ اپنے کام میں ڈسٹربنس نہیں چاہتا، شاید اس لیے تاکہ وہ ہرٹ نہ ہو، اسے کچھ برا نہ لگے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ وہ رائٹ سائڈ پہ سو رہا تھا جبکہ تاہو بیچ میں تھا، اور وہ تاہو کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ اس کمرے میں عورت کا وجود ایک بار پھر سے آ چکا تھا، لیکن عائشہ کے ساتھ تلخ پیریڈ فیس کرنے کے بعد سے یہ وجود اسے سکون نہیں دے رہا تھا۔ پر یادیں کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اپنی ایک ناکام شادی شدہ زندگی کو سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ شاید اس کی دوسری شادی بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ عائشہ اس کی سوچ کو سمجھ نہیں پائی تھی، وہ اس کی خودداری ایمانداری کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر وہ اپنا حصہ نہیں مانگتا تو کم از کم رشوت لے کر اپنا گھر چلائے، جس طرح سے بہت سارے آفیسرز کرتے تھے،
لیکن وہ اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا تھا. اسے اپنے بچے کو بھوکے سونے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن رشوت لینے پر اعتراض تھا. ہر عورت کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی خوشحالی سے گزارے، اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور پیسے کو لے کر بالکل بھی نہیں. اور وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ کنزش کی سوچ بھی اس سے الگ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی اپنی زندگی خوشحالی سے گزارنا چاہتی تھی. ماما میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ دراصل سحر کو کچھ لینا تھا بازار سے، اس لیے ہمیں یونیورسٹی سے باہر نکلنا پڑا. میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ ہم اس طرح باہر نہیں نکلتے، لیکن اس نے کہا کہ اسے کچھ ضروری سامان لینا ہے. میں مجبور ہو گئی تھی. سحر بولو نا تم کچھ. اور وہ کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا جب اسے زباریہ کی آواز سنائی دی. وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا. پہلے زویا اس کی بات پر جھوٹا الزام لگا چکی تھی، اور اب زباریہ بھی یہی کام کر رہی تھی. اسے غصہ تو بہت آیا. اسے غصہ نہ زویا پر آ رہا تھا اور نہ ہی زباریہ پر، بلکہ اسے غصہ اس لڑکی پر آ رہا تھا جو اپنی زبان تک نہیں کھول سکتی تھی. وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا. جی پھپھو مجھے معاف کر دیجیے، مجھے اسے زبردستی لے کر نہیں جانا چاہیے تھا. مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا، اس وجہ سے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا پڑا. وہ اپنی غلطی قبول کر رہی تھی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، جس پر زاور کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا. یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یونیورسٹی سے تم باہر نکلی تھی یا؟ زاور بیٹا چھوڑو نا، کوئی بات نہیں. وہ اسے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا. لیکن بیٹا آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. جہاں بھی جاؤ ڈرائیور کے ساتھ جاؤ. آج کل کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تم یہاں کوشش کیا کرو کہ گھر والوں کو بتائے بغیر کہیں بھی باہر مت نکلو. تم تو جانتی ہو نا تمہارے پھوپھا اور انکل ان معاملات میں بہت سخت ہیں. وہ بیٹیوں کو اس طرح باہر نہیں نکلنے دیتے. وہ تو تمہارے انکل کے دوست نے زباریہ کو باہر دیکھ لیا کسی ہوٹل میں، تو وہ تمہارے انکل کو اس بارے میں بتانے لگے. تمہارے انکل تو پریشان ہو گئے تھے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ ان کی بیٹی اس طرح سے باہر نکلی ہے. میں جانتی ہوں زباریہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے غصے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. لیکن اب تمہیں بھی یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی. ساری زندگی تم نے یہیں پر گزارنی ہے. وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا رہی تھی. اس کے اس انداز پر اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہا کہ اس کے جھوٹ پر وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے. اتنی ساری بے عزتی کروانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑی ہاں میں سر ہلائے جا رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں. تمہارے انکل آنے والے ہوں گے، تم لوگ بھی آئندہ ایسی حرکت بالکل بھی مت کرنا. اور سحر میری یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ کہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے. اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ایک بار پھر سے سختی سے کہا تھا، جس پر اس نے پھر صرف ہاں میں سر ہلایا تھا. تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم کب گئی تھی باہر زوبی؟ تم نے اس پر الزام لگا دیا. حد ہوتی ہے اپنی غلطی چھپانے کے لیے. تم نے اس کو نشانہ بنا دیا. تم کیا اپنے منہ میں زبان نہیں رکھتی؟ پھر اسے اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا. ارے آپ تو ایسے ہی غصہ ہو رہے ہیں، میری بات کو سمجھے. اگر ماما کو پتہ چل جاتا کہ میں اکیلی باہر گئی تھی تو مجھے بہت ڈانٹ پڑتی. شکر ہے کہ میں نے اسے منا لیا. یہ تو میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. اس کو ماما نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے تو جوتے پڑنے تھے. کچھ نہیں کہا بیوقوف لڑکی. وہ اسے ایک غیر ذمہ دار لڑکی کہہ رہی تھی، اور تم کہتی ہو کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سروں پر نہیں تھوپنا چاہیے، اور تم کم از کم اپنے منہ میں زبان رکھو لڑکی. اور خبردار جو آئندہ تم نے کسی کا الزام اپنے سر لیا. وہ غصے سے اسے کہتا کمرے سے ہی باہر نکل گیا، جبکہ وہ سر جھکائے وہیں کھڑی آنسو پی رہی تھی. او مائی ڈارلنگ، تم ذرا سی بات پر رونے کیوں لگ گئی؟ ماما نے کون سا تم پر ہاتھ اٹھایا ہے یا تم پر غصہ کیا ہے؟ زباریہ اسے روتے دیکھ کر سمجھانے لگی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی واش روم میں جا بند ہوئی. اس کی آنکھ کھلی تو ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی. اپنی زندگی کی پہلی صبح اس نے مسکراتے ہوئے شروع کی تھی. اس نے کروٹ بدلی تو تھوڑے فاصلے پر داور الٹا بیڈ پر پڑا گہری نیند میں تھا. جسم پر شرٹ نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ پھیر لیا. لیکن پھر دماغ میں کلک ہوا اس کا. تاہو جانو کدھر چلا گیا؟ تاہو بیبی کہاں ہو؟ آپ کدھر چلے گئے؟ میں بھی کیا کہہ رہی ہوں، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اتنا چھوٹو شاہ ہے، اس کو تو ابھی پیر بھی نہیں لگے. کہاں ہو آپ؟ تاہو کدھر چلے گئے؟ وہ بیڈ سے نیچے اترتے اسے نیچے دیکھنے لگی. کہیں نیچے تو نہیں گر گیا؟ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے بیڈ کے کنارے تک بھی نہیں آ سکتا. یا اللہ، پھر اتنا چھوٹا بچہ کہاں چلا گیا؟ ابھی تو وہ بیڈ پر بھی
بیڈ پر سے اتر کر خود کہیں بھی نہیں جا سکتا، وہ تو بہت چھوٹا ہے تو پھر کہاں جا سکتا ہے۔ وہ کنفیوز سی فوراً دروازہ کھولتی باہر کی طرف آئی تھی۔ دماغ اتنا کنفیوز ہو رہا تھا کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ تاہو بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتا تو باہر کیسے جا سکتا ہے۔ اس نے پورے گھر میں ایک چکر لگایا تھا، ایک ایک کمرے میں دیکھ لیا، یہاں تک کہ مین گیٹ کھول کر باہر تک دیکھ آئی کہیں کوئی اٹھا کر ہی نہ لے گیا ہو، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ تو تاہو کدھر چلا گیا؟ یا اللہ، میرا تاہو کدھر گیا؟ ابھی کل ہی تو آپ نے مجھے تحفہ دیا اور آج مجھ سے لے بھی لیا، یہ اچھا نہیں کیا، مجھے دے میرا تاہو۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ آخر کہاں جا سکتا ہے؟ وہ کنزش پریشانی سے واپس آئی تھی۔ اب اس کا ارادہ داور کو جگانے کا تھا، آخر اس کے اکیلے کا بچہ تھوڑی تھا، کتنی غیر ذمہ دار ماں تھی وہ، ایک چھوٹے سے بچے کو نہیں سنبھال پائی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کہاں چلا گیا تھا اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ؟ وہ واپس کمرے میں آ کر داور کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ کیسا باپ ہے جس کا بچہ غائب ہو گیا تھا اور وہ اتنے مزے سے شرٹ لیس ہو کر سو رہا تھا؟ سنیں پلیز، میری بات سنیں، آپ اپنی نیند بعد میں پوری کر لیجیے گا۔ تاؤ نہیں مل رہا، پتہ نہیں میرا بچہ کدھر چلا گیا ہے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے تنگ آ کر اس کے بازو کو ہلایا تھا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے دوسری طرف منہ پھیرے بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے رونے پر خود بھی پریشان ہو کر پوچھنے لگا، تاؤ نہیں مل رہا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا دھیان اس کے بازو کے نیچے گیا جہاں وہ بڑے مزے سے چھپ کر سو رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اس نے بھی بیڈ پر سوئے تاؤ کو دیکھا تھا جو کہ مکمل اپنی نیند میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی جب اس نے تابان کو جاگتے ہوئے پایا۔ وہ ساری رات اس کے ساتھ کھیلتی رہی تھی، ہر تھوڑی دیر میں وہ جاگ جاتا اور دیکھتا کہ وہ کیسے اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں کبھی اٹھ کر اس کے لیے دودھ بناتی تو کبھی اسے اٹھا کر چلنا شروع کر دیتی۔ اس کی نیند صبح کے وقت ہی لگی تھی، اس لیے تابان کو جاگتے دیکھ اسے اپنے پاس ہی دوسری سائڈ لے آیا تھا۔ اسے کھیلتے کھیلتے ہی وہ دوبارہ سو گیا اور وہ ہر روز جو اس کے ساتھ سونے کا عادی تھا اس کے ایک سائڈ پر اپنا بازو رکھ دے خود بھی گہری نیند میں اتر گیا تھا، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تاؤ کی چھوٹی سی ماما اس کو سامنے نہ پا کر وہ اس طرح سے پریشان ہوگی۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ خدایا، یہ آپ کے نیچے تھا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا؟ اتنا چھوٹا بچہ آپ کے نیچے اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ تمام شرم و حیا بھلائے فوراً اس کے پاس آتے ہوئے اسے اٹھا چکی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ روز ایسے ہی سوتا ہے۔ میرے ساتھ اور ہر طرف دیکھنے سے پہلے تم ایک بار یہاں پر دیکھ لیتی تو تمہیں اتنا رونا دھونا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، تو آپ بھی شرٹ پہن کر سو جاتے، ننگا سونا ضروری تھا؟ ہائے میرا معصوم بچہ، میں آج ہی اس کا صدقہ دوں گی۔ وہ بار بار اس کا چہرہ چومتے اسے اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پہلے تو اس کی بات پر حیران ہوا، پھر نظر انداز کرتا دوبارہ لیٹ گیا۔ اسے تقریباً 9 بجے کے قریب اپنے کام پر جانا تھا۔ آج سونے کا موقع مل گیا تھا تو کیوں اسے فضول باتوں کو سوچ کر ضائع کرتا۔ وہ جس حالت میں پہلے سویا ہوا تھا واپس اسی حالت میں لیٹا اور تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ ماشاءاللہ، آج ہمارے کمرے میں صبح صبح یہ چاند کدھر سے آ گیا؟ وہ راحیل کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر سائڈ پر ہو کر کھڑی ہوئی تھی جب اچانک دروازہ کھولتے وہ شوق بھرے انداز میں بولا، وہ انکل کہہ رہے ہیں کہ آج دوپہر میں ان کے کوئی مہمان ایئرپورٹ سے آنے والے ہیں، ان کو ایئرپورٹ سے لے کر آئیں گے آپ۔ وہ یہ بات بھولنے والی ہرگز نہیں ہے، آپ کو یہ کام ہر قیمت پر کرنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے انکل کا میسج دینے لگی، اچھا جناب، تو آپ کو بابا کے کام سے یہاں آنا پڑا، چلیں ٹھیک ہے، بابا کے مہمانوں کو ہم لے آئیں گے، آپ ہمیں ایک کپ چائے کپ لا دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے واپس نیچے کی طرف جا چکی تھی، جبکہ راحیل گہرا سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کرتا فوراً ٹیبل سے اپنی ضروری چیزیں اٹھانے لگا تھا۔ ارے یار، تم کہاں تھیں؟ راحیل کو دیکھا، کیا وہ سو رہا ہے ابھی تک؟ زاور سحر کو نیچے کی طرف آتے دیکھ کر پوچھنے لگا، نہیں تو جاگ رہے ہیں، میں ابھی انہی کے پاس گئی تھی، وہ آج انکل کے کچھ دوست آنے والے ہیں، انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا ہے، میں نے انہیں بتا دیا ہے، پھر آپ بھی یاد کروا دیجیے گا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے پاس رک کر کہنے لگی، جبکہ زاور ہاں میں سر ہلا گیا، تم نے بتا دیا ہے، چلو میں یاد کروا دوں گا، ویسے بھی مجھے چاچو نے بتایا ہے آج ان کے کوئی بہت قریبی دوست آنے والے ہیں، وہ راحیل نے انہیں پک کرنا ہے، پھر میں یاد کروا دوں گا اسے۔ وہ مسکرا کر کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے نیچے کی طرف آ گئی تھی۔ وہ ابھی راحیل کے کمرے کے باہر تھا جب اس کا فون بجا، وہ وہیں سے اپنے کمرے کی طرف آ گیا
یہ جانے بنا کہ راحیل کن کاموں میں مصروف ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود نہ ہوتی تو یقیناً وہ سحر کمرے کے اندر آنے کے لیے ضرور کہتا۔ یہ اچھا موقع تھا اس کے پاس رہنے کا، اس سے بات کرنے کا۔ ایک تو یہ لڑکی اسے اتنی زیادہ اچھی لگتی تھی اور اوپر سے وہ ہمیشہ ہی اس سے دور بھاگتی تھی، لیکن خیر شادی میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا اور یہی سوچ ہی اسے سکون دیتی تھی۔ ماما کا تاہو دودھ پیے گا، ماما چائے پئیں گی، اور تاہو کے بابا دوبارہ سو گئے ہیں تو ہم کچھ نہیں دیں گے ان کو ملے گا ٹھینگا۔ اب ہم دونوں انجوائے کریں گے اور یہاں باہر بیٹھ کر آپ دودھ پیو، ماما چائے پئیں گی، یہ ہوگی ہماری ٹریٹ۔ پیار سے اس کا گال چومتی اسے اٹھا کر باہر لے آئی تھی، جبکہ وہ خود بھی اس کے ساتھ فریش سا باہر آیا تھا۔ وہ اسے اپنے دل سے ماما قبول کر چکا تھا اور اس بات کا اسے پورا یقین ہو چکا تھا۔ وہ جس طرح اس سے مانوس ہو گیا تھا وہ تو بہت خوش تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اسے نہلا کر دوسرے کپڑے پہنا کر واپس آئی تھی اور اب وہ مزے سے اسے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکا تھا جب اچانک کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ تاؤ کو اپنے باہوں میں اٹھائے دروازے تک آئی تھی۔ گیٹ کھولا تو وہاں ایک آدمی یونیفارم میں اور ایک آدمی سول ڈریس میں تھا۔ السلام علیکم میڈم، سر گھر پر ہیں؟ وعلیکم السلام، جی گھر پر ہیں، آپ آئیں اندر۔ اسے یونیفارم میں دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یقیناً وہ کوئی پولیس آفیسر ہی ہے۔ اسے اندر بٹھا کر اس کا ارادہ اوپر جا کر اس کو جگانے کا تھا۔ وہ آدمی اپنے ساتھ دوسرے آدمی کو گھسیٹتے ہوئے اندر لایا۔ سامنے رکھی کرسیوں پر وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی بٹھا چکا تھا۔ میڈم، سر سے کہیں کہ آپ جس آدمی کی بات کر رہے تھے وہ آدمی میرے ساتھ ہی ہے، آپ جلدی سے آ کر اس سے بات چیت کر لیں۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتا ایک نظر اس آدمی کو گھورتے ہوئے بولا، جبکہ وہ وہاں سے سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ سنیں، ایکسکیوز می، سنیں پلیز۔ وہ اس کے سر پر کھڑی اسے جگا رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس نام سے پکارے۔ اس کے نام سے پکارتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سنیں نا پلیز۔ وہ ایک بار پھر سے اسے ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ ان کا نام پکارنا کتنا عجیب لگے گا، یہ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں، میں ان کا نام لیتے ہوئے اچھی لگوں گی کیا؟ تاؤ کے بابا سنیے، اس نے آخری حربہ آزمایا، جس پر وہ مندی آنکھوں سے اپنے سر پر سوار لڑکی کو دیکھنے لگا۔ جی تاؤ کی ماما سنائیے، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ نیچے دو آدمی آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایک یونیفارم میں اور ایک نے سیدھے سادے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور یونیفارم والا کہہ رہا ہے کہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے تھے اسے وہ لے کر آیا ہے، تو آپ بات کر لیں۔ اس نے پوری بات ایک ہی سانس میں ختم کی تھی کیونکہ اس کا ارادہ یہاں سے بھاگنے کا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو میں آتا ہوں، اس سے کہتا اٹھ کر سیدھا ہوا تو کنزش ایک سیکنڈ کے اندر وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ تاؤ کے بابا اچانک ذہن میں اس کی بات گونجی تو اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے بتا کر واپس نیچے آئی۔ پھر اس نے سب سے پہلے کچن کی طرف جاتے ہوئے مہمانوں کے لیے چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ کر باہر لے آئی۔ بھیا، آپ لوگوں نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں؟ وہ چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تو اس کی پہلی نظر بغیر یونیفارم والے آدمی پر پڑی تھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ جی میڈم، میں تو صبح ناشتہ کر کے ہی گھر سے نکلا تھا، بس آپ کے ہاتھ کی چائے مل گئی، اب دن بھی خوشگوار گزرے گا، آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ دوسرے آدمی کے لیے کچھ کھانے کو لانے چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے سامنے نمکو اور بسکٹ رکھنے لگی، جس پر آفیسر نے اسے گھور کر دیکھا۔ میڈم، یہ آدمی انہوں نے ناشتہ نہیں کیا، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ بھیا، اتنی جلدی تو آپ کے لیے کچھ نہیں بنا سکتی، لیکن فی الحال اسی پر گزارا کریں۔ کوئی بات نہیں میڈم جی، یہ بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ فوراً چائے، نمکو اور بسکٹ سے انصاف کرنے لگا تھا، جبکہ اس کو کھاتے دیکھ واپس اندر چلی گئی تھی۔ جب نظر سیڑھیوں پر گئی، وہ سیڑھیوں سے بلیک جینز اور سفید شرٹ میں بالکل تیار نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال اور گھنی مونچھیں سامنے والے سے دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ کہاں باہر بیٹھے ہیں؟ وہ اس کے اشارے سے پوچھا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ میں نے کہا تھا اندر آنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ وہیں باہر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے بتا کر واپس کچن کی طرف جانے لگی تھی۔ ہاں، وہ باہر ہی رہتا ہے، لاؤ اسے مجھے دو۔ تابان کو اس کے کندھے کے ساتھ چپکے دیکھ کر بولا، تاؤ بابا پاس جانا ہے؟ وہ تابان کو اس کے حوالے کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، لیکن یہ کیا؟ اس کی گود میں جاتے ہی تابان نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ارے اسے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سے تمہارے پاس بالکل ٹھیک تھا۔
وہ حیرانگی سے اپنے بازوؤں میں موجود اس ننھے سے بچے کو دیکھ رہا تھا جو بری طرح سے رونے میں مصروف ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ خود بھی پریشانی سے تابان کو لیتے ہوئے اپنے کندھے سے لگا چکی تھی، اور اس کے پاس جاتے ہی وہ فوراً چپ ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے کندھے سے لگے میٹھی میٹھی سرگوشیاں بھی کرنے لگا۔ وہ الے الے میرے بیبی کو بابا کے پاس نہیں جانا، ماما کے پاس رہنا ہے، ماما شوری بولتی ہیں، اب ماما نہیں دیں گی اپنے تاؤ کو کسی کو بھی۔ وہ اسے دوبارہ اپنے کندھے سے لگاتی اس کی سرگوشیاں سنتی واپس کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اپنے بچے کو اور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہوں اس سے میری شکایت لگا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوال آیا، واہ بیٹا، ماں کیا مل گئی، باپ بھول گیا تجھے؟ تیری نیپی آج ہی چینج کی ہے اس نے، اس سے پہلے 3 مہینے میں ہی کر رہا تھا۔ تو ایک ہی دن میں گرگٹ کی طرح رنگ بدل گیا شہزادے۔ وہ گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر گہری مسکراہٹ لیے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ سامنے کرسیوں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ وہ دوسرا شخص بڑے مزے سے ناشتہ بھی کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ سر یہ میڈم نے، آفیسر نے اسے ناشتے کے برتن دکھاتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، جو زور و شور سے کھانے میں مصروف ہو چکا تھا جیسے پہلی بار ناشتہ ملا ہو۔ اسے یہ سب کچھ نیا نیا عجیب بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کام کر رہی ہو۔ کچن سیٹ کر کے وہ داور کا ناشتہ بنا کر فارغ ہو چکی تھی، جبکہ تابان اپنے ہاتھ میں موجود ٹوائے سے کھیل کم کھا زیادہ رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ رکھے بیبی ٹرالی میں ڈالے اپنے ساتھ ساتھ لیے چل رہی تھی، جب اچانک اسے باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آواز ہے؟ وہ کچن سے باہر کی طرف نکلی تھی جب اسے ایک بار پھر سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں دروازے پر رک کر باہر کا منظر دیکھنے لگی، جہاں وہ اپنی بیلٹ ہاتھ میں پکڑے اس دوسرے آدمی کو سرما بنانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ یا اللہ پاک، یہ اسے مار رہے ہیں! وہ حیرانگی سے جھانک جھانک کر باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں وہ بھرپور غصے میں پوری شدت سے اس آدمی کو ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیلٹ سے مار رہا تھا، جبکہ وہ دوسرا آدمی، ظالم آدمی، اسے مارنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا یہ غصے بھرا انداز دیکھ کر کنزش کانپنے لگی تھی۔ اس نے آج تک فاروق صاحب کبھی یہ کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی پولیس میں تھے، دن رات مجرموں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا کوئی بھی کیس کبھی بھی گھر تک نہیں لائے تھے۔ ان کے سارے معاملے پولیس اسٹیشن میں حل ہوتے تھے، اور یہاں اسے شادی کی پہلی صبح ہی یہ سب کچھ دیکھنے کو مل گیا تھا۔ تابان کے رونے کی آواز پر وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اب باہر جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تاؤ کو گود میں اٹھائے کمرے میں چلی گئی تھی، اور اب جب تک وہ نہ جاتا اس کا وہیں رکنے کا ارادہ تھا۔ اب تک تو وہ اس سے بہت ہی نارملی انداز میں بات کر رہا تھا، اس کے انداز کے بارے میں تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔